بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ شب قدر کو پانے کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ شب قدر کو پالے۔ شب قدر کی رات تسبیح کے ہر دانے پہ یہ پڑھ لو۔ ایک تسبیح اگر آپ اس طرح پڑھ لیں گے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ قرآن پاک کی کون سی صورت پڑھنی ہے اور اللہ کا کون سے نام آپ نے اس تسبیح کے دانے پر کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت شب قدر کو پالو گے اور اللہ کے قرآن پاک کی اس پیاری سی صورت کے معجزات اور فوائد اور برکات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور یہ جو اسم اعظم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا، اس اسم اعظم جو ساتوں زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جو ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کے پڑھنے کی طاقت، اس کے معجزات، اس کے فوائد اور اس کے برکات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ معزز سامعین کرام، مشکلات کے اس دور کے اندر، فتنوں کے ان دور کے اندر قرآن پاک کی طرف لوگوں کا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ جب مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، تکلیفیں ان کو آ کے پا لیتی ہیں، ہر طرف سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے در پہ، اللہ کے در کے سوا انہیں کوئی نہیں ملتا، تب انہیں اللہ کا در یاد آتا ہے، اور یاد آنا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا کے یہ سارے رشتے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ رشتے جو خونی ہوتے ہیں، وہ رشتے جو بڑے قریبی ہوتے ہیں، وہ رشتے جو کسی حال میں بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑنے کی ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی دعوے کرتے ہیں، وہ رشتے انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسی کنڈیشن میں جب آپ کسی تکلیف میں پھنس جائیں، حالات آپ کو جھنجھوڑ دیں، مشکل کے اندر آپ آ جائیں، تو ایسی کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں آپ پر آ گئیں، ہر ایک کر کے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور ایسی سچویشن کے اندر جب آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، دل کے ساتھ، یقین مانیے کہ میرا رب پھر آپ کو عطا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل پچھلے رمضان اور اس سے پچھلے رمضان بھی ہم نے عام کیا تھا، ہم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بھائی اسلم ہے، وہ انہوں نے فون کر کے اسپیشل اس بات کی، انہوں نے کہا کہ حضرت اس وظیفے کو عام کر دیجئے گا۔ مجھے یاد نہ تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں بھائی اسلم کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ شب قدر کو پانے والا عمل اس کو عام کر دیں، اس لیے کہ یہ عمل بڑا مفید ہے، اس لیے کہ یہ عمل بڑا مجرب ہے، یہ عمل بڑا آزمودہ ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے حالات بدل جاتے ہیں۔
معزز سامعین کرام، بھائی اسلم بتاتے ہیں کہ حضرت جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے، بیان کیا، اچھا یہ میں نے پہلے یہ عمل جو ہے نا بیان میں شیئر کیا تھا، تو چونکہ اب رمضان المبارک کے بیانات کے لیے جانا پڑتا ہے، تو میں نے بیان کیا ان کی مسجد کے اندر، کافی مجمع تھا، تو وہاں پر میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے آپ کا بیان سنا، آپ سے وظیفہ سنا، تو پھر ہم گھر گئے، چونکہ تاک رات تھی، تو گھر جا کر میں نے بچوں کو اکٹھا کیا اور بچوں سے کہا کہ آپ یہ عمل شروع کر دو۔ چونکہ میری وائف نے بھی لاؤڈ سپیکر پہ سنا ہوا تھا، وہ بھی خوش ہو گئی، وہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی تھی کہ آپ کو میں یہ کہوں، لیکن شکر ہے میرے مولا کا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ نے آ کر ہمیں کہا۔ خیر، سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ جب انہوں نے وظیفہ شروع کیا تو 23، 25، 27 اور 29 کی رات، 4 راتوں کے اندر انہوں نے جب یہ عمل کیا، وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کایا کو پلٹ دیا، ہماری تقدیر کو بدل دیا، ہمارے نصیب کے بند تالے کھل گئے، ہمارے حالات بدلنے لگے، اور ایسے ہو گئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہمارے یہ حالات ایسے اتنی اچانک سے بدل جائیں گے۔ بھائی اسلم بتانے لگے کہ گھر کے حالات بڑے سخت ہو چکے تھے، افطاری میں سوائے کھجور کے دانے کے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ میں اپنی اولاد کی طرف دیکھتا، وہ میری طرف دیکھتے، رونے کے سوا، گڑ گڑانے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ تو جب ہم نے یہ عمل کیا تو کافی عرصہ پہلے، 8-10 سال پہلے، ایک صاحب نے مجھ سے قرض لیا تھا، اچانک دروازے پہ آیا، دستک دی اور کہنے لگا کہ رات کو خواب میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا فلاں بندے کے آپ نے پیسے دینے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے مجھے بڑا ڈرایا، خدا کے لیے یہ اپنی رقم بھی وصول کر لو اور یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ بھی رکھ لو۔ اب میں نے وہ رقم بھی وصول کر لی، وہ ہدیہ بھی لے لیا۔ تو کہنے لگے اسی طرح کئی میرے حالات، میرے بچے کی جاب نہیں تھی، انٹرویو دے دے کر تھک چکا تھا، کہیں پر سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، اور 25 کی شام کو ہم ایسے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، ہمارے محلے دار ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کہ یہ ایک لیٹر ہے، دکان پہ تھا، 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو آپ کے بچے کا لیٹر ہے، آپ کے نام کا لیٹر ہے، یہ لے لیں جی۔ جب ہم لیٹر کو لے کے بیٹھے، ہم نے کھولا، دیکھا تو جس کمپنی میں میری خواہش تھی، میرے بچے کی خواہش تھی کہ اللہ اس کمپنی میں ہمیں جاب دے دے، تو میرے بچے کو وہاں پہ جاب مل گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا عمدہ اور مجرب وظیفہ ہے جو دست بدست حالات کو بدلنے والا ہے، جو جلدی سے حالات کو بدلنے والا ہے، جو فوراً سے بھی پہلے حالات کو بدلنے والا ہے۔ تو بھائی اسلم بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے اس وظیفے کو عام کر دو، تو پھر ان کے کہنے پہ آج میں آپ سے یہ وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ عمل شیئر کرنے لگا ہوں۔ معزز سامعین کرام، عمل طاق راتوں کا ہے، عمل یہ 21 کے بعد کا عمل ہے۔ آپ نے لگاتار اگر کر دیں تب بھی بہتر ہے، 5 دن آپ نے کرنا ہے یا 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقہ، اور یاد رکھیں صدقہ غریب، فقیر، مسکین اور محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، ایک تو صدقہ دیں اور دوسرا غریبوں کو ڈھونڈ کے دیں، اس کی کیا لاجک ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کی لاجک یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دیں گے تو ایک تو آپ کی طرف سے صدقہ نکل جائے گا، اور دوسرا جب آپ غریب، فقیر، مسکین، محتاج ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صدقہ دیں گے نا، یہ لوگ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رب ذوالجلال، اے کریم رحیم مولا، اے رب رحمان، تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔
بھیج کوئی ایسا مسیحا جو ہماری ضرورت کو پورا کر دے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ جائیں گے اسے صدقہ دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا، اور ایسے خوش ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ خوش ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور دل سے دعا دے گا۔ جب وہ دل سے دعا دے گا تو وہ دعا سیدھی اللہ کے عرش پہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی دینے لینے والا جسے دیا جائے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو بلائیں گے، میرے فرشتوں گواہ رہنا، کیا بات ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں رب ذوالجلال یہ کوئی اللہ رب العزت کا لینے والا، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دینے والا، اور یہ غریب فقیر مسکین بندہ ہے، یہ مانگ رہا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے تم گواہ رہنا، اس کی دعا میں نے قبول کر لی۔ معزز سامعین کرام، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دعا قبول ہونے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ تو اس عمل کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رزاق ہو یا فتح ہو یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 3 دن کرنا ہے، اور اس عمل کو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔